بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 28 رمضان ہے, سوموار کا دن ہے, اور آج میں رضوان بھائی کے ساتھ موجود ہوں جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب نارتھ کے پریزیڈنٹ ہیں, اور غزہ کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی. آج کے دن یہ یہاں مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھے تھے, تو لیکن آپ لوگوں کی جو ڈونیشنس تھیں ان کو ان کے تک پہنچانا بڑا ضروری تھا عید سے پہلے. تو الحمدللہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے ہم اس دفعہ 18 لاکھ روپے جمع کر سکیں, اور آج ہم رضوان بھائی کو ہینڈ اوور کریں گے. رضوان بھائی پلیز قبول کیجیے جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اس ڈونیشن کو قبول کرے, اور ہمارے ان بہن بھائیوں کی اوپر جو اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو ٹالے, اس کو ختم کرے. اور اس عید میں اپنی عید کی خوشیوں میں جو خوشیاں بنتی نہیں ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, گھر میں جنازے پڑے ہیں, ہم امت ہیں, جڑے ہوئے ہیں آپس میں اس رشتے سے, تو ان کو اپنی تمام چیزوں میں یاد رکھیں. اینڈ فار دا سیک آف ریپیٹیشن اپنی دعاؤں میں 3 P's کا جو کانسیپٹ ہے, ان یور پریئرس ریممبر دیم, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, اینڈ پے. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے پے کیا, اپنی کنٹریبیوشن کر دی, اپنا حق ادا کر دیا ان حالات کے اندر, جن محدودات کے اندر ہم رہ رہے ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ نے یہ کنٹریبیوشن کیا, اور دعا ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچے, ان کو ریلیف ملے. کسی پیاسے کو پانی کی بوتل, کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا, کسی زخمی کے زخموں کے اوپر کوئی مرہم پٹی ہو جائے, تو کم از کم ہم سرخرو ہو سکیں اور اس شرمندگی سے بچ سکیں جس شرمندگی کے اندر ہم رہ رہے ہیں. جو لوگ بھی ذی شعور ہیں, جو لوگ بھی اپنے اندر ضمیر جن کا زندہ ہے, یقیناً ان کے لیے دن اور رات اس صورتحال کے اندر اس کو دیکھنا, اس کے اندر رہنا مشکل ہوا ہے. اور لاسٹ پی از پریشر. یو ہیو ٹو کیپ دس پازیٹیو پریشر. پازیٹیو پریشر کا ایک سمبل یہ ہے کہ آپ یہ فلسطینی اسکارف ہے, کوفیہ, اس کو پہنیں. ایک سمبلزم کا اظہار بھی ہو ہمارے جسچرس کے ساتھ بھی. عید کے نئے کپڑوں سے بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اور میں اب تھوڑا سا رضوان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ الخدمت کی جو کاوش چل رہی ہے رضوان کی, تھوڑا سا آپ اس کے اوپر اپڈیٹ کریے تاکہ ہمارے ڈونرس کو بھی اور تمام لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یہ ایفرٹ جو چل رہی ہے الخدمت کی, کس طرح سے آپ اسے الائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے جی میں اسد بھائی کا اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام عاملین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس غزہ کے لیے فنڈ دیا. الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت تک 3 ارب روپے سے زائد کی جو ہے ریلیف ورک کر چکی ہے, اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب, وہ عید منانے کی غرض سے انشاءاللہ کل روانہ ہو رہے ہیں مصر میں, اور وہ جہاں تک پہنچ سکے وہ جائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے قطر میں بھی جانا ہے, اور پوسٹ وار سینیریو کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن کی جا سکتی ہیں اس کے اوپر ابھی اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے. جو بات کی ہے اسد بھائی نے کہ ہمیں اس عید کو ان فلسطینی بچوں, ماؤں, بہنوں اور جو بزرگ ہیں ان کے لیے ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام دوستوں سے کہ وہ اس عید پہ اپنے عید کے نئے کپڑوں کے ساتھ یہ جو سمبل ہے فلسطینی اسکارف, اس کو لازمی پہنیں تاکہ پورے پاکستان کی طرف سے ایک میسج جائے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, ہماری دعاؤں میں وہ شامل ہیں, اور انشاءاللہ ہم سے جو بن پڑا ہم ان کے لیے کریں. جی رضوان بھی تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے کہ الخدمت کے فاؤنڈیشن سے جو آپ کی کولیبریشن چل رہی ہے ترکی کی مختلف NGOs کے ساتھ, وہ کتنی ایفرٹ, کتنی امداد رفح بارڈر سے غزہ میں جا سکی اب تک, اور ایک آپ کا میڈیکل کیمپ کا بھی ایک چل رہا تھا ہاسپٹل, فیلڈ ہاسپٹل کا, اس پہ بھی تھوڑا سا ریٹنگ دیجیے گا. بیسیکلی ہم نے اس کام کو کرنے کے لیے اپنے امپلیمنٹنگ پارٹنر 6 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اس وقت 11 NGOs ہیں جن کے ساتھ ہم الائنڈ ہیں, اور ہم نے اپنا ایک ویئر ہاؤس مصر کے اندر بنایا ہے. پاکستانی NDMA کے ساتھ مل کر ہم نے ایئر کارگو بھی کیا ہے, بحری جہاز کے ذریعے بھی وہاں پہ سامان بھجوایا ہے, اور اس رمضان میں ہم نے ٹارگٹ کیا تھا 35,000 فیملی. تو 35,000 فیملیز کو الحمدللہ ہم نے کم از کم 1 ماہ کا راشن ان تک پہنچایا ہے. اس کے علاوہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک ملیشیا کے اندر کانفرنس ہوئی ہے, اس کانفرنس میں خدمت نے وہاں جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور پوسٹ وار سینیریو کے اندر جو ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہے اس کے اوپر ورکنگ ہوئی ہے. 35 فلٹریشن پلانٹ ہم ملیشین ایک
कंपनियों के साथ मिलकर वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक पूरा एक रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है जिसकी मालियत तकरीबन $1 मिलियन होगी, वो हमने कमिट किया है, वो हमने इंशाल्लाह अज़ीज़ उसको करना है। और अलावा जी ये है कि हमारी पूरा होमवर्क मुकम्मल है। हम एक पूरे एक हॉस्पिटल को ओन करना चाहते हैं वहाँ पे, जो ही हमें मौका मिलता है। असल एक्चुअली वहाँ प्रॉब्लम ये है कि रोज़ाना रफ़ा बॉर्डर से तकरीबन 500 ट्रक जो है वो अलाउ करते हैं, और वो भी पहले मिस्र से रफ़ा बॉर्डर के थ्रू इसराइल में जाते हैं, वहाँ से सपोर्ट एक आखिरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ऑर्फन्स की कफालत के लिए भी सवाल जवाब कर रहे हैं, तो ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर उम्मीद है कि आपने इसका कोई पैकेज रखा होगा, जिस तरह फॉस्टर पेरेंटिंग का लोग जमा ले लेते हैं बच्चों की कफालत का। जी, असल में एक्चुअली वहाँ का जो मूवी ट्रेंड है ना, वो ये है कि वो अपने इलाके को नहीं छोड़ना चाहते। जी, तो ये तो नहीं होगा कि वो बच्चे यहाँ से पाकिस्तान में आएंगे। वहाँ ऑर्फनेज बनाने का पूरा प्लान है, बल्कि स्टार्टिंग में हमने ये क्लेम किया था और ये हमारी इरादा भी है कि उसमें जितने भी ऑर्फन हो हम उनको कैटर करें। और आप हमारी संजीदगी का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने फ़लस्तीनी स्टूडेंट हैं, अभी हमने इस रमज़ान में यानी 25 रमज़ान तक हमने पर स्टूडेंट 1.5 लाख रुपये दिया, और वो सारे बंदे रजिस्टर्ड हैं थ्रू एम्बेसी। जितने बंदे उनके पढ़ रहे हैं उनको हमने जहाँ रजिस्टर्ड किया। अलावा जी जो मिस्र के अंदर मेडिकल्स के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे मरकज़ी प्रेसिडेंट को मिले हैं, तो हमने उनको भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, ताकि ऑब्वियसली जो उनको पीछे अपने मुल्क से जो पैसे आने थे वो नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्जर्व है कि उनकी पढ़ाई इस वक्त ख़तरे के अंदर है, और उनको यूनिवर्सिटीज़ ने कहा हम आपको निकालेंगे नहीं लेकिन डिग्री नहीं देंगे। तो हमने फिर ये अपने ज़िम्मा लिया है कि जी हम उनको करेंगे। तो इसी तरीके से अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया और वहाँ मुमकिन हुआ तो यकीनन ऑर्फन तो हमारा जो कि आइकॉनिक प्रोग्राम है हमारा खिदमत का, ज़रूर उस पर काम करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला तमाम लोगों की इस काविश को कबूल करे, और एक बार फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुश्किल को हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर जो इस वक्त मुश्किल आई हुई है इसको आसान करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।